بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن۔ ہمارے سامنے جو بک چل رہی ہے وہ بک 3 ہے اور یہ بک 3 کا لیسن نمبر 8 تھا اور ہم نے الحمدللہ اس لیسن کو ختم کر دیا تھا اور اس کی تمارین باقی تھی۔ تو آج جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں اس تمارین میں سے کتنا پڑھ سکتے پڑھ لیں گے انشاءاللہ جو ممکن ہوگا۔ تو دیکھیے گا یہاں پر یہ پیج نمبر جو ہے ہماری بک کے اندر پیج نمبر 68 ہے یہ، اور تمرین 1 سے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو جہاں سے ہم نے یہاں بات ختم کی تھی تو مالک نے کہا تھا کہ شکراً، مالک کس نام تھا، جو کسٹمر تھا اس کا نام تھا مالک، اور صاحب المحل یعنی دکاندار تھا اس کی، اور مالک جو کسٹمر تھا اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ان کا مکالمہ اس کے اندر جو ہے نا ذکر کیا تھا سکھانے کے لیے ہمیں۔ پوری کتاب اسی سٹائل میں مکالموں کی شکل میں الحمدللہ۔ تو مالک نے کہا تھا کہ شکراً، مالک سے مراد مالک آدمی کا نام ہے، مالک اس کا نام ہے، مالک ہے نا، مالکن شکراً یقرأ۔ اچھا اس نے شکراً کہا اور وہ یہ پڑھ رہا تھا اس وقت، شکراً کہا اس نے اور یہ پڑھتا ہوا وہاں سے نکلا۔ وہ فریم گفٹ میں دیا گیا تھا اس کو، اس نے وہاں سے قلم اور نوٹ بک لیا تو دکاندار نے اس کو گفٹ میں دیا تھا، کیا ایک فریم دی تھی، ایک لوحہ دیا تھا۔ تو اس کے اندر کچھ آیتیں تھیں، کچھ حدیثیں تھیں۔ تو اس کے اندر جو آیت تھی وہ یہ تھی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، نفد ینفد ختم ہونا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ آیت اس میں جو ہے نا فریم کے اندر یہ آیت جو ہے نا پینٹنگ کی ہوئی تھی، اور عام طور پر ہم فریموں کے اندر جو ہے نا پینٹنگ کر کے لگاتے ہیں الحمدللہ قرآن کی آیتیں اور حدیث وغیرہ، حدیث گھروں میں۔ تو یہ پینٹنگ تھی، اس کی کینوس تھا، اس کو لوحہ کہا ہے انہوں نے۔ تو یہ سورہ نحل کے آیت نمبر 96 ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ پڑھ رہا تھا یہ حدیث بھی، اور یہ حدیث بھی جو ہے نا اس فریم کے اندر تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہے۔ تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور رواہ الشیخانی، اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے، شیخان سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہوتا ہے۔ تو امام بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا تمارین کی طرف چلتے ہیں، ہم نے چاہا کہ آپ کو آخری فقرہ سمجھا دیں۔ اچھا تمارین، یہ سب سے پہلے جو تمرین ہے اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، نیچے جو سوالات ہیں، نیچے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہے کہ مل اشیاء التی اشتراہا مالکن، مل اشیاء التی اشتراہا مالکن، وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں مالک نے خریدا ہے۔ مالک ایک بندے کا نام تھا، وہ کسٹمر کا نام تھا وہ مالک۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مالک نے خریدی تھی۔ تو مالک نے کیا خریدا تھا دکان سے؟ اس نے ایک دفتر اور ایک قلم خریدا تھا۔ تو ہم کہیں گے کہ الاشیاء التی، یہ اصل میں سوالات جو ہے نا آپ کو لکھنے ہیں، آپ جو ہے نا ان سوالات کے جوابات نوٹ بک میں لکھیے یا پینسل سے یہاں پر لکھیے خالی جگہ میں، تاکہ آپ کو لکھنا آئے، تاکہ آپ کو عربی آئے۔ تو اسی طرح جو ہے نا ہمیں عربی آتی ہے، جب ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہے نا، اور ہمیں کس حد تک عربی آتی ہے، تو وہ ہمارا جو ہے نا عربی کی صلاحیت ہماری بڑھتی ہے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس کا جواب یوں لکھیں گے، چلیے میں تھوڑا سا آپ کو ہلکا پھلکا جو بھی ممکن ہے میں بتا دوں گا۔ تو الاشیاء، اس کا جواب یوں لکھ سکتے ہیں آپ کہ الاشیاء التی اشتراہا مالکن ہی قلم و دفتر، ایسا لکھ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ اچھا نمبر 2 کا سوال ہے کہ این یدرس مالکن، مالک کہاں پڑھتا ہے۔ تو مالک کہاں پڑھتا ہے یعنی اس کے اسکول کا نام کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اسکول کا نام اوپر ذکر کیا ہوا تھا، یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ یدرس فی مدرسۃ عمر الثانویہ، دکاندار نے پوچھا تھا نا تم کہاں پڑھتے، تو اس نے جواب دیا تھا کہ فی مدرسۃ عمر الثانویہ، تو اس اسکول میں پڑھتا تھا وہ۔ تو ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ یدرس مالکن فی مدرسۃ عمر الثانویہ، فی مدرسۃ، بس اتنا بھی لکھ دے تو کافی ہو جائے گا کہ فی مدرسۃ عمر الثانویہ، اتنا بھی لکھ دے تو جواب کافی ہو جائے گا۔ اچھا نمبر 3 کا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ماذا حوت اللوحۃ، ماذا حوت اللوحۃ، حوا یحوی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر مشتمل ہونا، ٹو کمپرائز سم ون، ٹو کنٹین سم ون۔
तो हवा यहवी, ज़रबा यज़रिबु से। माज़ा हवतिल लौहतु, लौहत का मतलब, लौहतुन हमने इससे पहले पढ़ा है, समझा दिया आपको। लौहतुन का मतलब फ्रेम या कैनवस वगैरह जो हम दीवारों पे लटकाते हैं आमतौर पर ज़ीनत के लिए, उसको लौहा कहते हैं अरबिक में, है ना, जो पेंटिंग वगैरह आमतौर पर होती है। तो ये कह रहे हैं कि माज़ा हवतिल लौहतु, वो जो फ्रेम थी, तो फ्रेम के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई थी, क्या चीज़ें थी उसके अंदर, किन चीज़ों पर मुश्तमिल थी वो फ्रेम। तो आपको पता है कि फ्रेम के अंदर कुछ आयतें थी और कुछ हदीसें थी। तो हम इसका जवाब यूँ लिखेंगे कि हवतिल लौहतु, सवाल से जवाब बना सकते हैं हम अपना। हवतिल लौहतु, फ्रेम के अंदर जो चीज़ थी वो क्या थी, आयातिन व अहादीस, ऐसा जवाब लिखेंगे आप। हवतिल लौहतु आयातिन व अहादीसा, फ्रेम के अंदर कुछ आयतें और कुछ हदीसें थी। तो ये जवाब हो जाएगा आपका। अच्छा, नंबर 2 का सवाल देखिएगा। अब ये सवाल नहीं है बल्कि हमें समझा रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये मारफा और नकरा, क्योंकि ये लेसन मारफा और नकरा पर ही मुश्तमिल है ना। हाज़ा दर्सु यहवी अल मारिफत वन नकिरता, है ना, या हाज़ा दर्सु यहवी बयान अल मारिफत वन नकिरा। इस सबक के अंदर जो है ना मारफा और नकरा ही को समझाया है डॉक्टर साहब ने, और बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मारफा और नकरा जो है ना बहुत आसान है, लेकिन इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें जो है ना मारफा होती है। हमें तो पता है, हमने इससे पहले भी दर्स शुरू किया था तो आपको बताया था कि जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट सारे अस्मा जो है ना नकिरा होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट याद रखिएगा अच्छी तरह कि हम कैसे पहचानेंगे मारफा, कौन से अस्मा मारफा होते हैं और कौन से अस्मा जो है ना, कौन से नाउन से नकिरा होते हैं। तो एक रूल याद रख लीजिएगा अपने माइंड में कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे अस्मा नकिरा होते हैं। सिर्फ जो है ना 7 किस्म की चीज़ें, 7 किस्म के अस्मा ऐसे होते हैं जो कि मारफा होते हैं, बस इतना याद रखना है। अब वो कौन से हैं जो 7 किस्म के अल्फाज है या नाउन है जो मारफा होते हैं, उसको हम आगे समझ लेते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर साहब इसको उसी बात को समझा रहे हैं हम। तो हमें नकरा को याद नहीं रखना है, सिर्फ मारफा को याद रखना है। इनके अलावा सारे अस्मा जो है ना नकरा कहलाएंगे फिर खलास। और मारफा और नकरा को जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो है ना हम जुमला बनाने में गलती नहीं करते हम, है ना। उसकी मिसाल जब आगे बढ़ेंगे तो मैं दूंगा आपको क्यों ज़रूरी है मारफा और नकरा को समझना। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अलिस्मु इम्मा मारिफतुन व इम्मा नकिरतुन। इम्मा का मतलब आइदर और इम्मा का मतलब और, आइदर और, है ना। तो उर्दू में ऐसे कहेंगे हम कि इसमें या तो मारफा होता है या तो नकरा होता है ना। तो या तो जो हम 2 बार बोल रहे हैं उसको अरबी में कहेंगे इम्मा व इम्मा, इम्मा मारिफतुन व इम्मा नकिरतुन, है ना। अच्छा, तो फल मारिफतु, तो ये कह रहे हैं कि मारिफा का डेफिनेशन क्या है। मारफा ये है, मारफा किसको कहेंगे, मारफा का डेफिनेशन हमें बताया जा रहा है, याद रखिएगा अच्छी तरह। मारफा किसको कहेंगे, हाँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि मारफा किसको कहते हैं। मारफा से हम ये समझते हैं कि जिस पर अलिफ लाम है बस वही मारफा है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, 7 किस्म की चीज़ें ऐसी हैं जो कि मारफा कंसिडर होती है अरबिक में। तो वो याद रखना बहुत ज़रूरी है हमें, है ना। और याद नहीं होगा तो फिर गलती होती है जुमला बनाने में। इसके एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा चलकर इंशाल्लाह। फलमारिफतु मा दल्ल अला मुअय्यनिन, मारफा वो इस्म होता है जो कि दलालत करता है किसी मखसूस चीज़ पर। दल्ला का मतलब डिनोट्स, है ना, डिनोट्स कहते हैं ना, और या जी डिनोट करना या डिस्क्राइब करना, इसको कहते हैं दल्ला या दुल्ला का मतलब बताना। तो मा दल्ला अला मुअय्यनिन, मारफा वो इस्म होता है जो कि दलालत करता है, जो बताता है, जो डिनोट करता है, जो सिग्निफाई करता है। ये सारी चीज़ें जो ना दल्ला का तर्जुमा है जो मैंने आपको बोल दी है वो उर्दू और इंग्लिश में। चलिए, तो मारफा वो इस्म होता है जो कि बताता है, किस बात को बताता है, किसी मुअय्यन चीज़ को बताता है, दिखाता है, डिनोट करता है और जो है ना सिग्निफाई करता है। क मोहम्मदिन, फॉर एग्जाम्पल, क का मतलब फॉर एग्जाम्पल, क का मतलब फॉर एग्जाम्पल, क मोहम्मदिन फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर लफ्ज़ मोहम्मद को लीजिए। अब लफ्ज़ मोहम्मद क्या है, ये मारफा है। क्यों मारफा है, किसी मखसूस चीज़ को बता रहा है, किसी मखसूस बंदे का नाम है ये, है ना। हर इंसान को मोहम्मद नहीं कह सकते हैं। जो हमारे सामने लड़का खड़ा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा हम उसी को कह सकते हैं, और ये हमारे नबी का नाम भी है। तो जब हम मोहम्मद कहेंगे तो हमारे नबी का नाम सामने जो है ना जिक्र जो है ना बात सामने आ जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि मोहम्मद के हर बंदे का नाम नहीं है, वो मोहम्मद एक ख़ास शख्सियत का नाम है जो इस कायनात की अजीम शख्सियत है ना। अच्छा, वह अंता, और एक दूसरी मिसाल है, फॉर एग्जाम्पल अंता को लीजिए। अब ये अंता जो लफ्ज़ है देखिएगा ये भी मारफा है। अब ये तो मारफा इसलिए कि किसी बंदे का नाम है, किसी शख्स का नाम है, इसको कहते हैं अलम। इसको क्या कहते हैं हम, अलम कहते हैं। यानी किसी इंसान का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी मखसूस जगह का नाम हो, तो किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम, उसको इसमें अलम कहते हैं हम अरबी में, अलम। तो मोहम्मदुन जो है ना ये अलम है, इस वजह से ये मारफा है ना। अच्छा, अंत भी मारफा है।
انت معرفہ کیوں ہے یہ؟ کیونکہ یہ کہ ضمیر ہے، یہ انت کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے، یہ اس سے پہلے پڑھ چکے، سارا بک ون میں پڑھ چکے ہم تو. یہ کیا؟ یہ سب ضمائر ہیں، پروناؤنس ہیں یہ سب. تو انت ضمیر ہے، لہذا اور یہ رول ہے کہ سارے ضمائر جو ہے نا معرفہ ہوتے ہیں. یہ دیکھیے گا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ معرفہ کیا ہوتا ہے. سب کے دماغ میں اتنا ہی ہے کہ جس پر الف لام آ جائے وہ معرفہ، جس پر الف لام نہیں آتا وہ نکرہ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو کہ معرفہ کہلاتی ہیں. تو وہ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام ہے وہ بھی معرفہ کہلاتا ہے، حالانکہ الف لام نہیں ہے اس پر، لیکن علم ہے وہ. اور انت جو ہے نا، یہ انا اور انت اور ہوا اور ہم اور ہن، جتنی ضمیریں ہیں، انا انا انو انت انتم انتم انت انتم انتن ہوا ہما ہمی ہمانا، یہ سارا جو آپ نے رٹا مار کے رکھا ہوا ہے، یہ جو ساری ضمیریں ہیں یہ ساری معرفہ کہلاتی ہیں عربک میں، ہے نا. ساری ضمیریں معرفہ ہیں. ہاں. اس کے بعد وہذا، اور اسی طرح لفظ ہذا. لفظ ہذا کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے. یہ آپ کو پتا ہے، بک ون میں پڑھا ہم نے، اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں. تو اسم اشارہ بھی عربی میں جو ہے نا معرفہ کنسیڈر ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کسی کا نام ہو، جگہ کا یا کسی انسان کا، وہ بھی معرفہ. اور اگر ضمیر ہے، کسی بھی شکل کی ضمیر ہو، انا نانو، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، کوئی پرسن کی ضمیر ہو، وہ بھی معرفہ. چاہے اور ضمیر چاہے منفصل ہو چاہے متصل ہو، اٹیچ ہو یا ڈیٹیچ ہو، ساری قسم کی ضمیریں جو ہے نا معرفہ ہوتی ہے. اسی طرح سارے اسماء اشارہ جو ہے نا معرفہ ہوتے ہیں، چاہے ہذا ہو، ذالک ہو، تلک ہو، ہے نا، اولئک ہو، ہؤلاء ہو، سارے اسماء الاشارہ معرفہ ہوتے ہیں. اچھا، وہ کتاب المدرس لفظ کے، اب یہ دیکھیے گا کتاب مضاف ہے، اور المدرس جو لفظ ہے یہ معرفہ ہے. الف لام ہے نا اس پر، تو جس لفظ پر الف لام آتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. اور کسی معرفہ لفظ کی طرف اگر کوئی، اب یہ دیکھیے گا صرف کتابن کو ہم الگ کر کے مدرس سے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کتابن، ایسے ہی ہے نا. لفظ کتابن کو ہم اگر المدرس سے توڑ دیں گے، اس کو ہٹا دیتے تھوڑی دیر کے لیے، اور لفظ صرف کتاب کو پڑھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ کتابن، کتابن، کتابن. تو یہ نکرہ ہے، یہ تو ہے نا. لیکن یہ جو ہے نا مضاف بن گیا معرفہ کی طرف. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، ٹیچر کی کتاب. تو لفظ کتابن مضاف اور المدرس مضاف الیہ. تو المدرس لیکن جو لفظ ہے یہ مضاف الیہ، یہ جو مضاف الیہ جو لفظ ہے، یہ جو المدرس ہے معرفہ ہے. اور یہ کتاب جو ہے نا لفظ میں نکرہ ہے نا. لیکن یہ چونکہ یہ جو ہے نا معرفہ کی طرف مضاف بن گیا. اب یہ مضاف کس کا بن گیا؟ معرفہ کا مضاف. اب یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ کہیں گے ہم. کتاب المدرس ہے، مدرس کی کتاب. تو یہ معرفہ، یہ جو ہے نا مضاف اور یہ مضاف الیہ. تو یہ مضاف الیہ معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. دیکھیے گا کیونکہ جو ہے نا عالم کے ساتھ رہتے رہتے بہت سارے لوگ خود ہی جو ہے نا، حالانکہ کوئی ڈگری نہیں ہوتی لیکن وہ بھی عالم بن جاتے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارا علم ہو جاتا ہے. اگر آپ عطر کی دکان میں بیٹھیں گے نا تو آپ کے جسم پر بھی خوشبو آنے لگتی ہے، آپ کے جسم سے. اگر آپ لوہار کی دکان میں بیٹھیں گے تو آپ کے جسم سے بو آئے گی، کوئلے کی اور آگ کی، دھوئیں کی. تو صحبت کا اثر پڑتا ہے. تو اس پر کو صحبت کا اثر پڑ کر دیکھیے گا. لفظ کتاب نکرہ ہے، لفظ کتاب کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، لیکن اس پر جو ہے نا صحبت کا اثر پڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ مدرس کے ساتھ چپکا ہوا ہے، تو اس کا اثر اس پر بھی چلا گیا. تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. دیکھیے گا کتنا اچھا ہوتا ہے. یعنی انسان کسی کے ساتھ رہے تو جو ہے نا اسی کا شمار اس کے. چوروں کے ساتھ رہے گا تو چور کہلاتا ہے، اور شریفوں کے ساتھ رہے گا تو شریف کہلاتا ہے انسان، ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے نا صحابہ کرام کی صحبت والا بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے نا آخرت میں جنت میں ہم نے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا شمار فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار فرمائے. تو ہم دنیا میں اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. چلیے ہم اسی بات کو ہم اور آگے سمجھتے ہیں. تو اب یہ کتاب جو لفظ ہے یہ بھی معرفہ ہے. کیوں معرفہ؟ یہ معرفہ کیوں ہے؟ اس کو کیوں معرفہ کہیں گے؟ کیونکہ یہ مضاف الی المعرفہ ہے. کیوں کہیں گے اس کو مضاف؟ کیوں کہیں گے اس کو معرفہ ہم؟ کیوں؟ اس کا ریزن یہ کہیں گے ہم کہ یہ مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گیا. اچھا، یہ بات ہوگی ہماری. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ اور جامعہ، یہ بھی لفظ جامعہ جو ہے نا یہ معرفہ ہے. کیا ریزن ہے اس کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الف لام ہے اس پر. المحلى بالالف واللام کہیں گے، المحلى باللام، المحلى بالالف واللام. چونکہ لفظ جامعۃ پر الف لام آ گیا تو جس لفظ پر الف لام آ جاتا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. یہ تو سارا ہی کچھ معلوم ہے ہم کو تو اتنا پتا ہے کہ جس لفظ پر الف لام آتا ہے وہ معرفہ، اور جس پر نہیں آتا وہ نکرہ کہلاتا ہے. الف لام اگر ہم یہاں سے ہٹا دیں گے تو جامعۃ ہو جائے گا، تو اس شکل میں یہ نکرہ کہلائے گا. الف لام آ گیا تو معرفہ بن گیا. تو یہ مثال دے دی انہوں نے کہ معرفہ کی مثال، ایگزامپل سمجھا دیا، اور مزید آگے سمجھتے ہم. اچھا، یہ کہہ رہے کہ وَالنَّكِرَةُ، اور نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ما دل علی غیر معین، نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کہ دلالت کرتا ہو، جو کہ بتاتا ہو، جو نوٹیفائی جو ہے نا سگنیفائی کرتا ہو،
जो है डिनोट करता हो, किस चीज को डिनोट करता हो, बताता हो, अला गैर मुअय्यनिन, किसी गैर मुअय्यन चीज को बताता हो, किसी गैर मखसूस चीज को बताता हो, एक कॉमन चीज को बताता हो, कोई पर्टिकुलर चीज ना हो, है ना। तो मारफा कह रहे थे किसी पर्टिकुलर चीज को बताता है जो इसम, उसको मारफा। और नकरा किसको कह रहे हैं हम, जो किसी अनडिफाइंड है, वो गैर मुअय्यन है, उसको बताता है। जैसे रजुलन का रजुलिन, फॉर एग्जाम्पल, का मतलब फॉर एग्जाम्पल, का रजुलिन, जैसे कि हम कहेंगे कि रजुलन, तो अगर हमने कहा कि रजुलन, तो रजुलन कहा तो आदमी, अब कोई भी आदमी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, हमारे सामने कोई बंदा खड़ा वो भी हो सकता है, आप मुझे भी रजुलन कह सकते हैं, हम आपको भी रजुलन कह सकते हैं, हमारे सामने अगर कोई 2-3 बंदे खड़े उनको भी इंडिविजुअली रजुलन रजुलन कह सकते हैं। इसका मतलब जो है ना कोई मखसूस बंदा नहीं है। रजुलन कहेंगे तो कोई मेरी तरफ नहीं देखेगा, अगर कोई रजुलन कहे तो आपकी तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पता है कि रजुलन का मतलब आदमी है। वो किसको देखे, वो ढूंढेगा, किसको 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 पूछेगा, कौन सा रजुल, कौन सा रजुल, अय्यो रजुल, अय्यो रजुल पूछना पड़ेगा उसको। लेकिन कह दूंगा मोहम्मद और अब्दुल सलाम और हामिद और खालिद, तो फिर जो है ना बराबर हामिद और खालिद की तरफ ही देखेगा वो बंदा। रजुल कहेंगे तो वो पजल हो जाएगा वो तो ये नकरा है, ये लफ्ज क्या है, ये रजुलिन, रजुलन क्या है, ये लफ्ज नकरा है, क्योंकि इस पर अलिफ लाम नहीं है। किताबिन का रजुलिन व किताबिन व जामिअतिन, तो रजुलुन बगैर अलिफ लाम के नकिरा, किताबुन बगैर अलिफ लाम के नकिरा, जामिअतुन बगैर अलिफ लाम के नकिरा। कोई भी किताब हो सकती है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई भी आदमी हो सकता है, तो जिस पर कोई भी हो, अनस्पेसिफाइड हो, गैर मुअय्यन हो, गैर मुतय्यन हो, अनडिफाइंड हो, कॉमन हो, तो उसको जो है ना नकिरा कहते हैं। ये बात मैं समझता हूं कि क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हम, ये कह रहे हैं कि अक़सामुल मारिफती, अक़सामुल मारिफती, मारफा की किस्में। मैंने आपको अभी बताया था, जब दर्स शुरू किया मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि अब हमें ये नहीं ढूंढना है कि नकरा कौन सा और मारफा, आपको सिर्फ मारफा समझना है, बाकी जो है ना इनके अलावा सारी जो चीजें होंगी नकरा कंसीडर होंगी, सारी जो है ना नकरा कहलाएगी। तो हमें सिर्फ मारफा को याद रखना होता है कि कौन सी चीजें मारफा है, तो 7 किस्म की चीजें मारफा है। और इसके अलावा सारी जितनी चीजें कायनात के अंदर, दुनिया में और अरबिक लैंग्वेज की डिक्शनरी में और अरबिक लिटरेचर में सारी नकरा है। तो ये 7 किस्म की चीजें जो आने वाली है, ये अरबिक किताबों में, अरबिक लिटरेचर में, अरबिक लैंग्वेज में मारफा कहलाएगी, है ना, डेफिनेट कहलाएगी, डेफिनेट नाउन कहलाएगी। और इनके अलावा जितने भी असमा होंगे, जितने भी नाउन्स होंगे, वो नकरा कहलाएंगे, उनको काउंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मारफा को आप जो है ना वो कर ले तो सारे मसला हल हो जाएगा। अब ये देखते हम, अल मारिफु सबअतु अक़सामिन, मारफा की 7 किस्में हैं, मारफत उनकी जमा मारिफ, अल मारिफु सबअतु अक़सामिन, मारफा की 7 किस्में। वो 7 किस्में कौन सी हैं, वहिया, वो ये हैं, कौन कौन सी। नंबर 1 बता रहे हैं कि मारफा कौन कौन सी चीजें मारफा हम कंसिडर करेंगे अरबी जुबान में, ये की जाती है अरबी जुबान में। तो ये कह रहे कि अज़्ज़मीरु, सबसे पहले जो ज़माइर हैं अरबिक में, प्रोनाउंस है, जैसे अना है, अंता है, अंती है, नहनु है, हुआ है, हुमा हुमे, हिया है, हुन्ना है ना, सारी ज़मीरें, चाहे ज़मीर मुत्तसिल हो, चाहे ज़मीर मुनफसिल हो, चाहे अटैच्ड हो, चाहे डिटैच्ड हो, सारी ज़मीरें अरबी में मारिफा कंसीडर होती है। वत्ता मिन कतब, वत्ता मिन कतबता या कतबत, है ना, कतबता के अंदर जो ता है ये भी जो है ना कतबता के अंदर जो ता है ये भी जो है ना ज़मीर है ना, ये ज़मीर ये जो है ना मुत्तसिल ज़मीर है, ये अटैच्ड है ना। तो ये ता के अंदर जो ना कतबता के अंदर जो ता है ये भी ज़मीर है, तो ये भी मारफा है। वल वावी, और वाव जैसे कि यक्तुबिन, यक्तुबूना के अंदर ये जो वाव नजर आ रही ना, ये जमा की वाव है ना, ये भी ज़मीर है ये अरबी में। यक्तुबूना है ना, यज़हबूना, यंसुरूना, यफ्तहूना, यज़हकूना, यबकूना, ये जो वाव है जमा के अंदर, जमा मुज़क्कर के अंदर जो वाव आ रहा है ये भी ज़मीर कहलाती है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। कतबता के अंदर जो है ना त जो ज़मीर है ये भी जो है ना मारफा होती है, ये भी वाव जो है ना वाव मारफा है, इसका मतलब ये ज़मीर है, ये ज़मीर मुत्तसिल है, ये भी ज़मीर मुत्तसिल है, लेकिन ज़माइर है ये भी। बहुत सारी ज़मीर मुनफसिल है यानी डिटैच्ड है, और बहुत सारी ज़मीर, ये देखिए अना, अंती, हुआ, ये सब ज़मीरें क्या है, मुनफसिल है, ये मुनफसिल है, क्योंकि जो है ना जुड़ी नहीं है कि लफ्ज से हटी हुई है, अलग है, इसलिए जो है ना मुनफसिल कहते हैं, डिटैच्ड। और ये ज़मीरें जो है ना जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको मुत्तसिल कहते हैं, अटैच्ड है। ये कतबता, कतबती, है ना। इसी तरह जो है ना यक्तुबूना के अंदर वाव। अच्छा, दूसरी चीज जो कि मारफा अरबी में, अल अलम, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम, किसी चीज का नाम, तो उसको कहते हैं अलम। तो अलम भी जो है ना, जितने अलम है इसमें, अलम जितने हैं अरबिक में वो सारे जो है ना मारफा होते हैं। मिसलु, फॉर एग्जाम्पल,
احمد والہندی و مکہ، جیسے کہ احمد کسی انسان کا نام ہے، ہند کسی ملک کا نام ہے، مکہ کسی شہر کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کسی انسان کا نام، کسی ملک کا نام، کسی شہر کا نام، یہ سارے اسما جو ہے نا علم کہلاتے ہیں۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ ان کو ہم علم کہتے ہیں، اور سارے علم جو ہے نا، سارے اسم علم عربی میں معرفہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب احمد معرفہ ہے، الہند معرفہ ہے، مکہ معرفہ ہے نا، کیونکہ حالانکہ مکہ پر الف لام نہیں ہے پھر بھی معرفہ ہے، احمد پر الف لام نہیں ہے پھر بھی معرفہ ہے، الہند پر الف لام ہے لیکن یہ الف لام ہونے کی وجہ سے معرفہ نہیں ہے، یہ کسی کنٹری کا نام ہے نا۔ یہ تو کنٹری کا نام یا کسی انسان کا نام ہو، چاہے الف لام ہو یا بغیر الف لام کے، وہ بس جو ہے نا معرفہ ہو جائے گا، خلاص۔ نمبر 2، نمبر 3 آپ جو ہے نا سمجھتے ہیں اسم الاشارتی، اس میں اشارہ بھی جو ہے نا عربی میں جتنے بھی اسماء الاشارہ ہے، ھذا، ھذی، ذالک، تلک، ھؤلاء، اولئک، جتنے بھی اسماء الاشارہ ہے وہ سب کیا ہے؟ عربی میں اس میں معرفہ شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے کہ اسم الاشارت مثلو، فار ایگزامپل ھذا اور ذالک اور ھذہ اور تلک اور ھؤلاء، یہ جتنے ہیں، ان کے علاوہ بھی جتنے اسماء الاشارہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ جو ہے نا معرفہ کہلاتے ہیں، عربک میں معرفہ کنسیڈر ہوتے ہیں۔ لہذا جو ہے نا اب ہم بعد میں پڑھیں گے کہ معرفہ کنسیڈر ہوتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے اس کو جاننے کا۔ ایک ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے اس سے، معرفہ جاننے اور نہیں جاننے کا؟ اگر نہیں جاننے تو کیا نقصان ہوگا؟ تو یہ جو ہے نا آپ کو سمجھ میں آئے گی بات انشاءاللہ، جب جملے بنائیں گے تب سمجھ میں آتی ہے ہمیں یہ بات کہ یہ جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے کہ یہ معرفہ، اور کیوں جاننا ضروری ہوتا ہے کہ نکرہ ہے، اور معرفہ ہے تو پھر اس کا حساب کیسے ہوگا، اور نکرہ ہے تو اس کا حساب کیسے ہوگا۔ جب جملہ بناتے ہیں تب سمجھ میں آتی ہے کہ ارے ضروری تھا یہ تو جاننا ہمیں۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر 4 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الاسم الموصول، عربی کے اندر جتنے اسماء موصولہ ہے جیسے کہ الذی، الذین، اللتی، اللاتی اور ما اور من، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ما موصولہ، من موصولہ ہے نا، یہ دو الموصولتین یعنی ما موصولہ اور من موصولہ، تو یہ سارے کے سارے عربی زبان میں معرفہ ہے۔ الذی معرفہ ہے، الذین معرفہ ہے، اللتی معرفہ ہے، اللاتی معرفہ ہے، ما معرفہ ہے، من معرفہ ہے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ اسم موصول، کیا اسم موصول عربی میں معرفہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ اب جو ہے نا اور آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 5، المحلى بال، وہ لفظ جس پر الف لام لگا ہوا۔ المحلى ب کا مطلب ہوتا ہے ڈیکوریٹڈ وتھ، ڈیکوریٹڈ وتھ کا مطلب جس پر الف لام آ جائے۔ المحلى بال، وہ لفظ جس پر الف لام آ جائے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے پہلے سے، ہے نا۔ تو جیسے کہ الکتاب، الرجل، اور رجل پر الف لام آ گئے تو الرجل کہہ رہے تو اب یہ معرفہ بن گیا، ہے نا۔ تو الکتابوں کا مطلب کوئی مخصوص یا خاص کتاب، اسپیسیفائڈ، اسپیسیفک یا پرٹیکولر کوئی کتاب یا پرٹیکولر کوئی آدمی، تو الکتاب اور الرجل معرفہ ہو گیا۔ نمبر 6، المضاف الی معرفۃ، ابھی ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ لفظ جو کہ معرفہ کی طرف مضاف بن کر آ جائے، میں نا معرفہ کسی معرفہ لفظ کی طرف جو لفظ مضاف بن جاتا ہے بھلے ہی وہ نکرہ ہو لیکن جو ہے نا صحبت کا اثر اختیار کر لیتا ہے وہ، چونکہ آگے والا لفظ جو کہ مضاف الیہ ہے وہ معرفہ ہے تو یہ بھلے ہی نکرہ ہو، یہ مضاف، یہ بھی جو ہے نا معرفہ بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ دیکھیے گا مثلا یہ ہے کتابہ، تو کتابہ ہو سے ہٹا کر، اگر ہو سے کاٹ کر جو ہے نا کتاب کہیں گے تو کتابن کہیں گے ہم، لیکن ہو کے ساتھ لگ گیا تو کتابہ، تو صرف کتابن کہیں گے تو نکرہ ہو گیا، یہ تو کتابن کہیں گے تو کیا ہو گیا؟ نکرہ، لیکن ہو ضمیر کے ساتھ آ گیا تو کتابہ بن گیا، تو اب کتابن جو ہے نا معرفہ کنسیڈر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مضاف الی معرفۃ ہے، یہ کتاب جو لفظ ہے مضاف ہے ہو کی طرف، اور ہو جو ہے نا یہ ضمیر ہے، یہ ہو کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ جتنی ضمیریں ہیں معرفہ ہوتے ہیں عربی میں، ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا کتاب بھلے ہی مذکر تھا شروع میں، بغیر اب انڈیپینڈنٹلی یہ مذکر تھا، یہ انڈیپینڈنٹلی نکرہ تھا، لیکن یہ ضمیر کی طرف مضاف بن گیا، اور ضمیر چونکہ معرفہ ہے تو معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ بن گیا، ہے نا۔ صحبت کا اثر اس پر بھی آ گیا، ہے نا۔ عطر کی دکان میں بیٹھ کے اس کو بھی خوشبو لگ گئی، تو وہی کہا میں نے۔ وہ کتاب حامد، حامد کی کتاب۔ ابھی دیکھیے گا حامد کو چھپا لیتے ہیں اور صرف اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو کتابن پڑھیں گے ہم، تو کتابن پڑھیں گے تو نہ کرا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ کتاب حامد، حامد کی کتاب، تو اب یہ مضاف بن گیا اور یہ مضاف الیہ بن گیا۔ تو چونکہ مضاف الیہ چونکہ معرفہ ہے، لہذا معرفہ کی طرف مضاف بننے کی وجہ سے یہ لفظ بھی جو ہے نا معرفہ ہو گیا، تو اسی کو کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ، مضاف الی معرفہ، معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نا معرفہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ جو ہے نا بیسیکلی یہ اوریجنلی یہ نکرہ ہے، لیکن معرفہ کی طرف جو ہے نا مضاف ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ بھی معرفہ کنسیڈر ہو گیا، ہے نا۔ اچھا، وَكِتَابُ هَذَا،
اس کی کتاب. تو ہاذا جو دیکھیں یہ اس میں اشارہ ہے, اور اس میں اشارہ ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ یہ جو ہے نا معرفہ ہوتا ہے. تو یہ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی جو ہے نا لفظ کتاب یہاں پر جو ہے نا معرفہ ہو جائے گا. اسی طرح کتاب الذی خرج من الفصل, یہ جملہ ہے کہ وہ شخص کی کتاب جو کہ ابھی کلاس سے نکلا قبل قلیل, تھوڑی دیر پہلے. تو ابھی دیکھیے کہ لفظ کتاب جو ہے نا نکرہ تھا بغیر الف لام کے ہے یہ, لیکن الذی کی طرف مضاف ہو گیا نا, یہ کتاب الذی اس شخص کی کتاب. تو الذی جو اس میں موصول ہے یہ معرفہ ہے عربی میں. ابھی ہم نے پڑھا اوپر کہ اس میں ایسے موصول سارے جو ہے نا معرفہ ہوتے ہیں. تو یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے, لیکن یہ معرفہ کی طرف مضاف بن گیا, کتاب الذی اس شخص کی کتاب. تو کتاب مضاف اور الذی مضاف الیہ. تو یہ نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ بن گیا. اس کا مطلب جو ہے نا مضاف الی معرفہ اسی کو کہہ رہے ہیں ہم. اسی طرح وہ کتاب المدرسی, مدرس کی کتابیں بھی دیکھے گا, کتاب جو ہے نا نکرہ تھا, لیکن المدرس جو ہے نا الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے یہاں پر. تو یہ جو ہے نا معرفہ کی وجہ, اور یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ, ٹیچر کی کتاب, ٹیچر کی کتاب. تو کتاب مضاف اور یہ مدرس مضاف الیہ. تو یہ مضاف بن گیا معرفہ کی طرف, یہ مضاف بن گیا کس کا؟ معرفہ کا. تو معرفہ کا مضاف بننے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ بن گیا, حالانکہ یہ نکرہ تھا. تو اسی کو انہوں نے کہا کہ المضاف الی معرفۃ, معرفہ لفظ کی طرف جو لفظ مضاف ہو جائے بھلے ہی وہ نکرہ ہو, وہ بھی مضاف بن جائے, وہ بھی جو ہے نا معرفہ بن جاتا ہے, وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اما المضاف الی نکرۃ فنکرۃ, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ نکرہ کی طرف مضاف, یہ کہا کہ معرفہ کی طرف مضاف, معرفہ اسم کی طرف جو ہے نا مضاف بنے گا, معرفہ اسم کا مضاف بنے گا کوئی لفظ, تو وہ جو ہے نا وہ بھی معرفہ کہلائے گا. لیکن اگر کوئی لفظ المضاف الی نکرۃ, اما المضاف الی نکرۃ فنکرۃ, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ مضاف بن جائے کسی نکرہ لفظ کا, اگر کوئی لفظ مضاف بن کر آتا ہے کسی نکرہ لفظ کا, تو وہ پھر جو ہے نا نکرہ ہی کہلائے گا, فنکرۃ, تو وہ نکرہ ہی کہلائے گا, معرفہ نہیں بنے گا. وہ یہاں پر معرفہ کی طرف مضاف بن رہا ہے تو معرفہ کہلا رہا ہے, لیکن نکرہ کی طرف مضاف بنے گا تو وہ معرفہ نہیں بنے گا, وہ نکرہ ہی کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے نا جو ہے نا اگر وہ لوہار کی دکان میں بیٹھے گا تو لازم اس کو دھواں لگنا ہی لگنا ہے. تو یہ نکرہ کی طرف مضاف ہوگا تو وہ بھی نکرہ کی طرف مضاف ہوگا تو وہ بھی نکرہ ہی کہلائے گا, معرفہ نہیں کہلائے گا. ہے نا, جو ہے نا لوہار کی دکان میں بیٹھ کے جو ہے نا عطر کی خوشبو نہیں آئے گی آپ کو کبھی بھی, ہے نا. عطر کی دکان میں بیٹھیں گے تو عطر کی خوشبو, لوہار کی دکان میں بیٹھیں گے تو جو ہے نا دھواں. تو اگر آپ معرفہ کی طرح مضاف بن رہے تو آپ معرفہ کہلائیں گے. کیا کہا میں نے؟ اگر لفظ معرفہ کی طرف مضاف بن رہا ہے, معرفہ کا مضاف بن رہا ہے تو معرفہ بنے گا. اگر نکرہ کا مضاف بن کر رہا ہے تو نکرہ ہی رہے گا. پھر نکرہ کا مضاف بن, کیا کہا میں نے؟ دوبارہ سنیے گا, نکرہ کی طرف اگر مضاف بن کر آ رہا ہے, نکرہ کا مضاف بن کر آ رہا ہے تو وہ نکرہ ہی کہلائے گا, وہ لفظ مضاف, ہے نا, معرفہ نہیں کہلائے گا جیسے کہ اوپر کہلا رہا تھا معرفہ. مثلو فار ایگزامپل, جیسا کہ کتاب و طالب, کسی اسٹوڈنٹ کی کتاب. اب دیکھیے کتاب و مضاف اور طالبین مضاف الیہ, تو طالبین جو مضاف الیہ ہے یہ نکرہ ہے. طالبین کیا لفظ ہے؟ یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پر الف لام نہیں ہے, اور یہ جو ہے نا مضاف بن گیا اس کا, کسی اسٹوڈنٹ کی کتاب. اب یہ مضاف ہے لیکن مضاف الی نکرہ ہے, یہ مضاف ہے لیکن مضاف کس کا ہے؟ یہ نکرہ لفظ کا مضاف بن کر آ رہا ہے, تو لہذا یہ معرفہ نہیں ہوگا. اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہ نکرہ ہی رہے گا. نکرہ کا مضاف بنا تو نکرہ, معرفہ کا مضاف بنا تو معرفہ. یاد رہا؟ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یاد رکھیے گا, نکرہ کا مضاف بنے گا تو نکرہ ہی کہلائے گا, چونکہ یہ طالب نکرہ ہے اور یہ مضاف ہے اس کا, تو یہ جو ہے نا نکرہ لفظ کا مضاف بن رہا ہے یہ کتاب, تو لہذا یہ نکرہ ہی کہلائے گا. جہاں پر کتاب المدرس کہہ رہے تو یہاں پر کتاب, یہاں پر بھی کتاب, لیکن یہاں جو ہے نا المدرس جو لفظ ہے معرفہ ہے, تو کتاب جو ہے نا مضاف بن گیا معرفہ کا, تو یہ معرفہ کا مضاف بن گیا تو معرفہ, نکرہ کا مضاف بن گیا تو نکرہ. یہ سمپل سی بات ہے یہ. چلیے گا, وَبَيْتُ مُدَرِّسٍ, کسی ٹیچر کا گھر. اب بیت مضاف ہے اور مدرسن مضاف الیہ ہے, لیکن مدرسن جو ہے نا نکرہ لفظ ہے, الف لام نہیں ہے, لہذا بیت جو مضاف ہوگا یہ بھی جو ہے نا نکرہ کنسیڈر ہوگا عربی میں. کلیئر ہے بات؟ تو میں, اگر آپ کو کلیئر نہیں تو ایک دیکھیے گا, میں مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. اگر مجھے کہنا ہو, فار ایگزامپل, اگر آپ کو کہنا ہو ٹیچر کی, اب یہ دیکھیے گا, ایک اسی جملے کو ہم لے لیتے ہیں اور آپ کو سمجھا دیتے ہیں. ٹیچر کی نئی کتاب. اب یہ ہم ٹیچر کی کتاب تو کیا کہہ رہے تھے ہم, اب یہ دیکھیے گا آپ کو فائدہ ہوگا. یہ معرفہ اور نکرہ جو ہم کو سمجھنا کیوں ضروری ہے, میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیوں ضروری ہے معرفہ اور نکرہ کو یاد رکھنا. یہ دیکھیے گا, ٹیچر کی کتاب, یہاں کیا جملہ ہے؟
کتاب المدرس ٹیچر کی کتاب. اگر مجھے یہ بات کہنی ہو کہ ٹیچر کی پرانی کتاب، ٹیچر کی پرانی کتاب، تو اب عربی کیسے بنے گی؟ ذرا سوچیے گا آپ اپنے مائنڈ میں 1 منٹ کے لیے. چلیے عربی بنائیے، 1 منٹ کے لیے ہولڈ کیجیے اور سوچیے ذرا. اگر آپ کو بنانا ہو کہ ٹیچر کی پرانی کتاب تو آپ کیسے بنائیں گے؟ ذرا بنا کے دیکھیے ذرا، آپ کو آتی ہے کیا؟ اگر آپ نے بنا لیا ہے ماشاءاللہ تو بہت اچھا، بارک اللہ فیک. اور اگر آپ نے نہیں بنایا ہے تو ریزن یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کنفیوز ہو گئے ہم یہاں پر کہ میں جو ہے نا جو لفظ قدیم ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ پرانے جو ہے نا ٹیچر کی پرانی کتاب، تو پرانے کے لیے لفظ قدیم تو پتا ہے آپ کو، لیکن اب آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں لفظ قدیم پر الف لام لگاؤں یا الف لام نہیں لگاؤں، اور اس پر جو ہے نا زبر لگاؤں کہ زیر لگاؤں کہ پیش لگاؤں. تو آپ کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ میں کیا کہوں، کتاب المدرس قدیم کہوں یا کتاب المدرس القدیمو کہوں یا کتاب المدرس القدیم کہوں. تو 2 کنفیوژن آپ کے مائنڈ میں آئے ہوں گے. پہلا کنفیوژن یہ ہوگا کہ لفظ قدیم کو میں الف لام کے ساتھ استعمال کروں یا بغیر الف لام کے. دوسرا کنفیوژن یہ ہوگا کہ مرفوع پڑھوں، منصوب پڑھوں، مجرور پڑھوں. 2 کنفیوژن ہوں گے آپ کے. تو یہ کیوں آ گئے آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ؟ میں نے آپ کو لا کر یہاں اسی لیے کھڑا کر دیا ابھی کتاب المدرس کے سامنے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ معرفہ اور نکرہ کو جاننا بہت ضروری ہے. نہیں اگر آپ کو پتا ہوگا معرفہ نکرہ تو آپ ایسے ہی کھڑے رہ جائیں گے وہاں پر اور لیفٹ رائٹ دیکھتے رہیں گے کہ میں کیا کروں. اب تو لیفٹ رائٹ نہیں دیکھنا پڑے، اس لیے جو ہے نا نکرہ اور معرفہ کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیے گا اس کو کیسے بنائیں گے ہم کہیں گے ٹیچر کی پرانی کتاب، تو اس کی عربی بنے گی کتاب المدرسی القدیم. کیا بنے گا؟ کتاب المدرسی القدیم، ٹیچر کی پرانی کتاب. اب ہم القدیمو کیوں کہہ رہے ہیں، بغیر الف لام کے کیوں نہیں کہہ رہے اس کو؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم صفت کس کی لا رہے ہیں؟ القدیم صفت کس کی لا رہے ہیں؟ ٹیچر کی یا کتاب کی؟ بتائیے گا. کتاب کی صفت لا رہے ہیں ہم، ٹیچر کی پرانی کتاب. تو جو پرانی جو لفظ قدیم جو استعمال کر رہے ہیں وہ صفت کس کی استعمال کر رہے ہیں؟ ہم مدرس کی نہیں استعمال کر رہے ہیں، کتاب کی صفت استعمال کر رہے ہیں. تو اب آپ کو ایک رول آپ کو پتا ہوگا پہلے سے کہ موصوف اور صفت ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ٹوینس ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے بارہا آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو ہے نا موصوف اور صفت ہمیشہ ٹوین ہوتے ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ایک جیسے جوتے پہنتے ہیں، ایک جیسے دکھتے ہیں، ایک جیسی خوشبو لگاتے ہیں، ایک جیسی چوٹی بناتی ہیں بچیاں. تو جو ہے نا صفت اور موصوف جو ہے نا ٹوین ہوتے ہیں. تو کتاب جو ہے نا موصوف اور القدیم اس کی صفت، القدیم اس کی صفت موصوف ایک جیسا ہونا چاہیے. تو الف لام القدیم پر اس لیے لگانا ضروری ہے کہ لفظ کتاب جو ہے نا معرفہ ہے. لفظ کتاب چونکہ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الی معرفہ ہے نا، اس لیے معرفہ ہے. حالانکہ اس پر الف لام نہیں لگائے، لیکن اس کے باوجود یہ لفظ کتاب جو ہے نا معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ ریزن کیا ہے اس کا معرفہ ہونے کا؟ تو یہ معرفہ ہونے کا کیونکہ المدرس جو لفظ ہے یہ معرفہ ہے، مضاف الیہ والا. تو جو اس کی طرف مضاف ہے، کتاب جو ہے نا مضاف ہے المدرس کی طرف، اور المدرس جو ہے نا معرفہ ہے، لہذا اس کا اثر یہ بھی لیتا ہے اور یہ معرفہ کہلاتا ہے. تو یہ معرفہ ہو گیا، اس کا مطلب نکرہ نہیں ہے. یہ کتاب جو لفظ ہے معرفہ ہے. اب یہ چونکہ معرفہ ہے تو اس کی صفت جب لائیں گے قدیم تو الف لام کے ساتھ لائیں گے، چونکہ یہ معرفہ ہے. بھلے اس پر الف لام نہیں ہے لیکن یہ جو ہے نا معرفہ ہے، کیونکہ یہ معرفہ کی طرف جو ہے نا منصوب مضاف ہے، اس لیے اس پر الف لام نہیں لگے گا. مضاف پر الف لام نہیں آتا کبھی بھی، یاد رکھیے گا. اس پر الکتاب المدرس نہیں کہیں گے، کتاب المدرس ایسے ہی پڑھیں گے. لیکن یہ جو ہے نا بغیر الف لام کے معرفہ کہلائے گا. یہ اس کی وجہ سے یہ ایفیکٹ لے لیا اس کا اس نے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ کتابن جو ہے نا یہ معرفہ ہے، لہذا اس کی صفت لائیں گے تو وہ بھی معرفہ لائیں گے. تو ہم کہیں گے کتاب المدرس القدیم. القدیمو. اچھا اب القدیمو کیوں کہیں گے؟ ایک ڈاؤٹ تو کلیئر ہو گیا آپ کا. القدیمو کہیں گے الف لام کے ساتھ کیونکہ کتاب کی صفت لا رہے اور یہ معرفہ ہے، لہذا اس کو بھی معرفہ لگائیں گے القدیم. اب جو نا القدیمو القدیم اس میں بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے آپ کو نا کہ میں القدیم کہوں یا القدیمو کہوں. تو ہم صفت اس کی تھوڑی لا رہے. اگر ہم المدرس کی صفت لاتے تو القدیم کہتے، لیکن اس کی صفت نہیں لا رہے، کتابوں کی صفت. اب کتابوں کیا ہے؟ مرفوع ہے. یہ کتاب المدرس، تو کتابوں پڑھ رہے ہم کتاب المدرس، تو یہ کیا ہے؟ مرفوع. تو چونکہ یہ مرفوع ہے تو قدیموں کو بھی مرفوع پڑھیں گے، تو ہم کہیں گے کتاب المدرس القدیم. تو اس کا مطلب جو ہے نا اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، تو دونوں چیزیں اس پر اپلائی کریں گے اس کی صفت پر. چونکہ ہم نے رول پڑھا ہے کہ صفت موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں، منعوت اور نعت جو ہے نا نعت اور منعوت ایک جیسے ہوتے ہیں.
صفت اور موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ معرفہ ہے لہذا قدیم جو لفظ ہے وہ بھی معرفہ تو ہم کہیں گے القدیم, اور چونکہ یہ مرفوع ہے تو اس کو بھی القدیم کو مرفوع پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کتاب المدرس القدیم, کتاب المدرس القدیم. اگر یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کلیئر ہو گئی ہوگی. ایک جملہ اسی کا اور بنا دیتے ہیں. اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ پرانے ٹیچر کی کتاب, اب دیکھیے گا اب جو ہے نا ہم نے موصوف صفت کا جو ہے نا بدل دیا. ابھی اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ پرانے ٹیچر کی کتاب, تو ہم کیسے عربی بنائیں گے؟ چلیے گا ایک سیکنڈ کے لیے آپ بنائیے. پرانے ٹیچر کی کتاب, پرانے ٹیچر کی کتاب کیسے بنے گی؟ جی اب یہاں پر جو ہے نا کنفیوژن کافی حد تک دور ہو گیا ہوگا آپ کا, لیکن کچھ نہ کچھ کنفیوژن ہوگا. اب صفت کس کی بول رہے ہیں ہم یہاں پر؟ پرانے ٹیچر کی کتاب. اب یہ اس جملے کے اندر صفت کتاب کی نہیں بلکہ صفت مدرس کی لا رہے ہیں ہم. تو پرانے ٹیچر کی کتاب, پرانے ٹیچر, تو پرانا جو صفت ہے وہ المدرس کی بیان کر رہے ہیں ہم. تو پرانا ٹیچر, تو پرانے ٹیچر کی کتاب. اب ہم کتاب کی صفت نہیں بلکہ مدرس کی صفت بیان کر رہے ہیں. تو موصوف صفت ایک جیسے ہو تو یہ رول ہمیں پتا ہے. اب اس کی صفت لا رہے ہیں ہم, تو اس کی صفت لائیں گے یہاں پر القدیم, لیکن ہم کہیں گے کتاب المدرس القدیم, لیکن القدیم پر زبر لگائیں گے, زیر لگائیں گے, مرفوع منصوب مجرور. تو ہمیں پتا ہے کہ یہ مجرور ہے, اس کی صفت لا رہے ہیں نا, یہ موصوف ہے اور القدیم اس کی صفت لا رہے ہیں ہم. تو چونکہ یہ مجرور ہے تو اس کو بھی مجرور پڑھیں گے ہم. تو اب ہم کہیں گے کتاب المدرس القدیمی, کتاب المدرس القدیم, پرانے ٹیچر کی کتاب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے کہ اسی جملے کے اندر ہمیں جو ہے نا مضاف الی معرفہ کا فائدہ پتہ ہو گیا ہم کو. المضاف الی معرفہ پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا ہمیں یہی پر جو ہے نا فائدہ معلوم ہو گیا. اگر آپ کو یہ رول معلوم ہے, اب زندگی بھر اس رول کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اس ٹائپ کے جملے میں غلطی نہیں ہوگی, اس ٹائپ کے جملے میں غلطی نہیں ہوگی اب آپ کو کبھی بھی, ہے نا. تو یاد رکھیے گا ٹیچر کی پرانی کتاب کتاب المدرس القدیم, اور پرانے ٹیچر کی کتاب کتاب المدرس القدیمی, ہے نا. اور ایک جملہ اور بنا دیجئے گا تاکہ آپ کا جو ہے نا ذہن میں پکی ہو جائے یہ بات. ہمارا نیا گھر دور ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ہمارا نیا گھر دور ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ کیسے بننی چاہیے یہ رول فالو, یہ رول جو ہے نا اپلیکیبل ہے وہاں, یہی رول چلے گا وہاں پر. المضاف الی معرفہ اور صفت موصوف والا معاملہ ہے. ہمارا نیا گھر دور ہے, تو ہمارا نیا گھر یہ صفت ہے, نیا جو ہے نا صفت لا رہے, کس کی صفت لا رہے؟ گھر کی. لیفٹ رائٹ اگر دیکھنے لگ گئے تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کی. دیکھیے گا دوبارہ یاد رکھیے گا, جملے کی عربی یہ بنے گی ہمارا نیا گھر. تو ہمارا گھر کہیں گے تو بیتونا کیا کہیں گے ہم؟ یہ تو پتا ہے آپ کو کہ ہم کہیں گے کہ ہمارا گھر, تو کیا کہیں گے ہم؟ بیتونا. لیکن ہمارا نیا گھر, تو گھر کی صفت لا رہے نیا, تو ہم کہیں گے بیتونا الجدید, بیتونا الجدید. تو الجدید کس کی صفت لا رہے؟ بیت کی. تو الجدید پر الف لام کیوں آ گیا؟ لفظ بیت کی وجہ سے. اور بیت چونکہ معرفہ ہے, بیت کی لفظ ہے, بیت نکرہ کے معرفہ, بیت جو ہے نا معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ بیت مضاف ہے اور نا جو ہے نا مضاف الیہ, اور نا جو ہے نا ضمیر ہے, اور ضمیریں جو ہے نا معرفہ ہوتی ہیں. تو مضاف الیہ معرفہ ہو گیا, یہ مضاف الیہ معرفہ ہو گیا, المضاف الیہ معرفہ ہو گیا. تو بیت نا کی جو ضمیر ہے وہ معرفہ ہے. ساری ضمائر ہم نے پڑھی کہ ضمائر جو ہے نا ابھی پڑھا ہم نے کہ سارے ضمائر جو ہے نا معرفہ ہوتے ہیں. تو نا جو ہے نا ضمیر ہے وہ معرفہ ہے, اور بیت جو ہے نا مضاف ہے, تو معرفہ کی طرف مضاف ہے, لہذا بیت معرفہ بن گیا. تو اب چونکہ معرفہ بن گیا بیت, لہذا اس کی صفت بھی جو ہے نا معرفہ لائیں گے. تو اب ہم کہیں گے بیتونا الجدید. اب ہم الجدید نہیں کہہ سکتے, الجدید کہنا ہوگا. کیوں؟ لفظ بیت جو ہے نا مرفوع ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بیتونا, بیتونا. تو بیتو ایک تو معرفہ ہے تو معرفہ لگائیں گے, اور بیت جو مرفوع ہے تو اس کو مرفوع پڑھیں گے. تو ہم کہیں گے بیتونا الجدید بعید, بیتونا الجدید بعید. ہمارا نیا گھر دور ہے, یا ہمارا نیا گھر قریب ہے مسجد سے. مثلا اگر آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ ہمارا نیا گھر مسجد سے قریب ہے, ہمارا نیا گھر مسجد سے قریب ہے, تو ہم کہیں گے بیتونا الجدید, بیتونا الجدید قریب من المسجد. بیتونا القریب, بیتونا الجدید, ہم کیا کہیں گے جملہ پورا؟ بیتونا الجدید قریب, بیتونا الجدید قریب من المسجد. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. چلیے نمبر 7 کا جو ہے نا, اب یہ جو ہے نا ہم اسی پر جو ہے نا بات کو ختم کرتے انشاءاللہ. جو ہے نا اگلے ویڈیو میں پھر جو ہے نا اگلی بات کو سمجھیں گے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ بھی تھک گئے ہوں گے انشاءاللہ. باقی کی چیزیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ
ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس میں اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.